سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو خوشحالی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان دو آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ سود کے بیان کے سلسلے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے 5 آیات میں آپ حضرات سود کے متعلق بہت ساری چیزوں کو سماعت فرما چکے، سود کی مذمت، سود کی برائی، سود کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سود لینے والے کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ میں جس کو قرض دے رہا ہوں وہ مجھے اس پہ اضافہ دے، مجھے یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ ہوس ہے، یہ بے حسی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری قباحتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے پیٹ ہیں جیسے آپ نے فرمایا مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے جیسے کوئی بڑا ہال ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے ہال جتنے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر جہنم کی سزائیں، سانپ، بچھو، آگ سب دوڑ رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کھانا، سود کمانا۔ تو گویا ایک انتہائی خطرناک گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اور سود میں انسان جب سرپٹ دوڑتا جاتا ہے تو بالآخر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے بہت بہت حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا ہے؟ کسی کو قرض دینا، پھر قرض پہ کوئی اضافہ نہ لینا،
بلکہ اگر وہ وقت پہ واپس کرنے کی بجائے اس کے پاس گنجائش نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینا۔ اب اندازہ کریں کہ کیا اس کا ہمارے معاشرے میں کوئی تصور بھی ہے کہ ہم کسی کو قرض دیں اور بغیر معاوضے کے قرض دیں، اور پھر اس سے ایک وقت طے ہو کہ آپ فلاں وقت میں واپس کر دیں، وہ وقت آئے وہ مجبور ہو دے نہ سکے اور ہم اس کو کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جب گنجائش ہو پھر دے دینا، الا ماشاء اللہ شاید کوئی کا اس کی مثالیں ہوں، ورنہ اول تو کوئی قرض دیتا نہیں، قرض دے تو بغیر نفع کے نہیں دیتا، اور اگر دے ہی دے تو پھر ٹائم پہ کان پہ گوڈا رکھ کے لیتا ہے کہ مجھے ابھی واپس کرو۔ کل میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے واپس نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کے متعلق بہت ساری مذمتیں اور اس کی وعیدیں سنائی ہیں، لیکن دوسری طرف اس شخص کی فضیلت بھی ہے جو کسی کو قرض دے اور پھر مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسی بات کو بیان فرمایا، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، عسرت والا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دے دیا کرو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی کے دنوں تک، کہ جب اللہ تجھے آسانی دے، جب تیرے پاس مال ہو تب واپس کر دینا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ انسان اس کو مہلت دے دیا کرے۔ دوسری طرف اس کے بے شمار فضائل بھی، ایک فضیلت تو اللہ پاک نے یہاں ذکر کی کہ ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم ویسے ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کو مہلت دے دو، یہ بھی بڑی اجر کی چیز ہے، ایک فرمایا تم ویسے معاف کر دو، اور معاف کرنے کو لفظ کیا فرمایا، ان تصدقوا، یہ بھی تمہارا صدقہ ہو جائے گا، اور خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک بہترین فرما رہے ہیں، ہم اس کی بہتری کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہتری تو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ پاک اس پہ جو اجر و ثواب و انعامات نصیب فرمائیں گے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور دوسری بہتری اس میں یہ ہے کہ نہ معلوم اس کی وجہ سے اللہ پاک کتنی مصیبتوں سے بچا دیں گے، اور کتنے برکات اور منافع اللہ نصیب فرما دیں گے۔ بظاہر تو یہ لگے گا کہ یار میں نے 1 لاکھ قرضہ دیا ہے، اب میں اس پہ مہلت بھی دے رہا ہوں، اب میں اس کو چھوڑ بھی رہا ہوں، میرا تو مال گیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی بڑی خیر نصیب فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اس کے مقابلے میں مغرب کا نظام کیا ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ادھر سے بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو، جس کو دیا اس سے کمائی کرو، قرض دیا نفع لو، نہیں واپس کر رہا اور سود ڈالو اور سود ڈالو۔ یہ مغرب اور یہودیت کا نظام ہے، جہاں انسان سود در سود پھنستا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ان میں سے فرمائے ایک وہ شخص بھی ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر مقروض نادار ہو جاتا ہے تو وہ اس نادار مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے،
اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیا کرے۔ آج ان فضائل کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دیگر فضائل تو ہمارے یہاں بہت چلتے ہیں، نماز کے، ذکر کے، درود شریف کے، بہت سارے فضائل ہیں اور کوئی ان کا انکار نہیں، بے شک ہے، لیکن مقروض کو، تنگ دست مقروض کو مہلت دے دینا۔ آج خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ساری زندگی ایک مزدور کی مزدوری سے فائدہ اٹھایا، آج حالات خراب ہو گئے تو مزدور کو فیکٹری سے نکال دیا، وہ بیچارہ آگے پھر کہتا ہے بچے بھوکے ہیں، کچھ ادھار ہی دے دو۔ نہیں، میرے پاس کوئی ادھار نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے وہ بیچارہ؟ خودکشی کر لیتا ہے۔ جا کیا کرے پھر وہ؟ تو میرے محترم دوستو، یہ فضائل بھی آج بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بخاری کے حوالے سے نقل کیا کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ فرشتے جا کے دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اس کی کتاب دیکھیں گے، فرمائیں گے اللہ پاک اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان والا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو ذرا اور غور کرو، کہیں کوئی شاید کوئی نیکی ہو، کوئی نیک عمل دنیا میں کرتا ہو۔ تو بتایا جائے گا کہ اللہ یہ ایک کاروبار کرتا تھا، اس کے تحت بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، ان کو جب ضرورت ہوتی وہ اس سے قرض مانگتے، یہ دے دیا کرتا تھا، اور پھر جب واپسی کا وقت آتا اور وہ لوگ کہتے جی ہمارے پاس ابھی ہے نہیں، تو یہ مہلت دے دیا کرتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب ہوئے پھر دے دینا۔ یہ اپنے حق سے درگزر کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میرا بندہ ہو کہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا، تو میں اللہ ہو کہ اس کا حق کیوں نہ چھوڑ دوں، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو قرض دیتا ہے، فرمایا کہ جب تک قرض دیا ہے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یا کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں، وقت گزر رہا ہے، فرمایا جو دن گزرے گا، جتنے پیسے لینے ہیں، ہر روز اللہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا، ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا۔ اور فرمایا جب وہ ٹائم گزر جائے، یعنی جو اس سے دن طے ہوا تھا کہ فلاں دن واپس کرنے، اور وہ گزر گیا، اس نے واپس نہیں کیے، اس کے بعد مہلت دے رہے، تو فرمایا کہ ہر دن اس سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے، اللہ نے فضائل بتائے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ حسن پیدا ہو جائے تو بتائے کوئی غریب نظر آئے گا، کہیں خودکشیاں نظر آئے گی، کہیں لوگ جو ہے وہ بھوک کے لیے بچوں کو بیچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ساری اونچ نیچ جو فرق ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہماری بے حسی نے ڈالے ہوئے، ہماری مال کی حوث اور حرص اور لالچ نے ڈالے ہوئے۔ اللہ پاک کا قرآن فرما رہے ان تصدقوا، تم اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، یہ بڑا ہی بہترین سودا ہے۔ یہاں یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے، اب وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ کھاتے میں لکھ سکتے ہیں؟ یعنی معافی بھی کرنی ہے اور دوسری طرف یہ کہ زکوٰۃ میں بھی لکھ دیں، تو ایسے معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، اور جس وقت زکوٰۃ دی جا رہی ہو اس وقت اس کی نیت ہونا ضروری ہے کہ اب میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جب یہ دیے تھے تب تو یہ قرض تھا، زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں تھی، بعد میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے تو اس سے وہ نیت معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس طریقے سے کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کا حل ہے، وہ علماء سے آ کے پوچھیں،
وہ میں ایسے مفت میں نہیں بتاؤں گا. جو مالدار یہ کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے پوچھ لیں کہ اس کا پھر حل کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں اس طرح معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صدقہ ضرور ہوگا، ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ ایک مستقل اور الگ فریضہ ہے، اس کو الگ سے ہی ادا کرنا ضروری ہے. بہرحال یہ فضائل اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اس شخص کے جو کسی کو قرض دے پھر قرض پہ سود نہ لے اور تنگ دست مقروض کو مہلت بھی دے دے. اللہ ہمیں بھی ایسے خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں جو آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اللہ کی پیشی سے ڈرو. آج بندہ ڈرتا ہے مجھے ایکسائز والے نہ بلا لیں، آج ڈرتا ہے بہار والے نہ بلا لیں، آج ڈرتا ہے مجھے نیب والے نہ طلب کر لیں، آج بندہ ڈرتا ہے مجھے کوئی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نہ بلا لے. لیکن آج نہیں ڈرتا تو اس پیشی سے نہیں ڈرتا کہ میں نے رب کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی میری پیشی ہوگی. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورۃ البقرہ کی آیت 281، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخری آیت. اس آیت مبارکہ کے بعد بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 دن زندہ رہے، اور بعض نے فرمایا صرف 9 دن. اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس آیت مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات دنیاوی کے ساتھ صرف 3 دن رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یعنی یہ آخری وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بھیجی گئی کہ اس دن سے ڈرو جس دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے. قرآن کریم کا آغاز اقرا کے الفاظ سے، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر. گویا ساری تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے دل میں آخرت کا ڈر پیدا کرو. اب یہ تعلیم کہاں دی جا رہی ہے؟ کیا اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے؟ کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ آخرت سے ڈرو، آخرت سے ڈرو. یہ تعلیم اگر دی جاتی ہے تو صرف دینی مدارس کے اندر دی جاتی، دینی اداروں کے اندر دی جاتی، اور یہی اصل تعلیم ہے. اگر آج ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے حضرات بھی آخرت کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا شروع کر دے تو یہ جتنے افسران بنتے، مدارس والے تو افسران نہیں بنتے، یہ تو اسکول کالج والے ہی افسران بنتے. ہائی کورٹ یا کورٹوں میں جتنے جج لگتے ہیں وہ سارے مدرسوں سے پڑھ کے نہیں آئے ہوتے. حکومت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہوتی ہے جو کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اگر وہاں بھی یہ فکر آخرت اور خوف آخرت کے لیکچرز ہونے لگ جائیں تو آج ہمارے ملک میں جو کرپشن نظر آ رہی ہے رتی بھر بھی نظر نہ آئے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علماء کو الحمدللہ لسٹیں جاری ہوتی ہیں، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں اتنا کھا گیا، اس میں کبھی کسی دینی مدرسے والے کا بھی نام آیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ فکر آخرت ہے. یہ سکولوں میں بھی ہونا چاہیے، کالجوں میں بھی ہونا چاہیے، یونیورسٹیز میں بھی ہونا چاہیے کہ آخرت کا فکر بھی اپنے اندر پیدا کرو. تو آخری آیت اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا مَا کَسَبَتْ، جو وہ کماتا رہا، جو اس نے کمائی کی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور رتی بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کسی نے نیک کام کیا ہو وہ لکھنے سے رہ گیا ہو، کسی نے برائی کی نہ ہو فرشتوں نے زبردستی لکھ دی ہو، ایسا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم،
وہ آیت مبارکہ ہے۔ وہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، ذوالحج کا مہینہ تھا، میدان عرفات تھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے، تب وہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے آج آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا، لیکن اس کے تو 2-2.5 ماہ کے بعد وہ ذوالحج میں تھا، آپ ربیع الاول میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہوئے، تو اس کے تو 2-2.5 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ یہ آیت مبارکہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو یہاں پہ رکھوایا کہ اس آیت کو یہاں پہ رکھو۔ سود کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیا گیا کہ سود لینے والے اللہ کا خوف پیدا کر، تو نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پیشی کا ڈر نصیب فرمائے، اور اس پیشی سے باعزت اور سرخرو ہمیں کامیاب نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا